ناظرین کرام، آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ حج کے 5 دن کیسے گزاریں اور حج کیسے ادا کریں۔ اکثر و بیشتر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں یا پھر کوئی حج قران کرتے ہیں، حج افراد کرتے ہیں۔ تو حج تمتع والے حضرات 7 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد اچھی طرح سنت کے مطابق غسل کر کے احرام باندھیں اور مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائے۔ مسجد حرام پہنچ کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے سر ڈھانک کر ادا کریں اور سلام پھیرتے ہی چادر سر سے ہٹا لے۔ نماز کے بعد حج کی نیت کر کے فوراً تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کہتے ہی احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب ایک نفل طواف کر لیں۔ طواف کے بعد نماز طواف ادا کریں۔ اگر طواف زیارت کے بعد کی سعی آج کرنا چاہتے ہیں تو آج کر لیں، ورنہ طواف زیارت کے بعد کی سعی بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ صرف احرام باندھ کر مینا بھی جا سکتے ہیں آپ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 7 تاریخ یعنی 7 ذی الحجہ کا دن جو گزرتا ہے، وہ دن گزار کر کے ٹور والے جو آپ کو ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ آپ کو مینا لے کر کے جاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مینا چلے جائیں۔ اب یہ حج کا پہلا دن شروع ہونے جا رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کرنی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ حج کا پہلا دن 8ویں ذی الحجہ ہے اور 8 ذی الحجہ کو آپ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 کی فجر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ آج کے دن اشراق کے وقت راستہ بھر تلبیہ اور درود شریف توبہ و استغفار کرتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ اگر زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو غسل کر لے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور تاخیر سے پہنچے تو اچھی طرح وضو کر کے نماز ظہر ادا کر لے۔ اب عرفات کا وقوف کرے، کھلے آسمان کے نیچے خوب دعا کرے۔ میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں سنی ائمہ کے اقتداء میں با جماعت ادا کرے۔ غروب آفتاب کے تھوڑی دیر بعد بغیر مغرب کی نماز ادا کیے تلبیہ کہتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جماعت سے اس طرح ادا کرے کہ پہلے مغرب کی اقامت کہی جائے، مغرب کی جماعت کے فوراً بعد عشاء کی اقامت کہی جائے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، پھر مغرب کی سنت و نفل اور اس کے بعد عشاء کی سنت و نفل اور وطر ادا کی جائے۔ یعنی مزدلفہ میں آپ کو مغرب اور عشاء ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے، لہٰذا اس رات جہاں تک ہو سکے آرام کم کرے اور جس قدر ممکن ہو عبادت میں یہ رات گزارے۔ فجر کی نماز کے لیے جلد بیدار ہو کر اول وقت میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرے۔ اس رات حقوق العباد سے متعلق جو بھی کوتاہی ہوئی ہو اس کی معافی چاہے۔ طلوع آفتاب سے 10-15 منٹ پہلے 70 کنکریاں چن لے اور مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ ہے۔
یعنی جیسے ہی طلوع آفتاب ہو اس کے 10-15 منٹ بعد آپ 70 کنکریاں لے لیں اور مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج کے دن جو آپ کو کام کرنا ہے مینا میں وہ یہ کرنا ہے، آج کے دن مینا میں پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرے اور رمی سے پہلے تلبیہ بند کر دے۔ اب قربانی کرے اور مرد اپنے سر کے بال منڈوائے یا کتروائے اور عورتیں انگلیوں کے پورے کے برابر سر کے بال کتر کر احرام کھول دے۔ اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، مگر بیوی طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ اب مرد سلے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق غسل کر کے سلے کپڑے پہن کر باوضو مکہ مکرمہ پہنچ اور طواف زیارت کرے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائے یا جہاں جگہ ملے 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرے۔ ملتزم پر آ کر دعا مانگے اور آب زمزم نوش کرے۔ طواف زیارت کی سعی اگر آپ نے پہلے نہ کی ہو تو اب کر لے۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، اب مینا پہنچ کر رات وہیں گزارے۔ حج کا چوتھا دن 11ویں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، آج کے دن زوال کے بعد سے رمی جمرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کرے، یعنی تینوں شیطانوں کو پتھر ماریں گے، یعنی ہر جمرہ پر 7 کنکریاں مارے۔ پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکری مار کر دعا کے لیے کنارے پر رکے اور آخری جمرہ پر کنکری مار کر دعا کے لیے وہاں نہ ٹھہرے بلکہ دعا کرتے ہوئے واپس مینا کی طرف پلٹے۔ اگر کسی نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کیا تو آج یعنی 11ویں ذی الحجہ کو بھی کر سکتا ہے۔ حج کا 5واں دن 12ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے، آج بھی کل کی طرح یعنی 11ویں ذی الحجہ کی طرح نماز ظہر کے بعد ترتیب وار یعنی پہلے جمرہ اولا چھوٹے شیطان، پھر جمرہ وسطی منجلے شیطان، پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، یعنی تینوں جمروں پر تینوں شیطانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے 2 جمرات پر رمی کر کے کنارے پر دعا کرنی ہے اور آخری جمرے کی رمی کر کے دعا کرتے ہوئے چاہے تو مکہ شریف یا مینا آ سکتے ہیں۔ آج یعنی 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ مکرمہ جانے کا اختیار ہے اور غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اگر کوئی 13 تاریخ کی صبح صادق تک مینا میں رکا رہا تو اس دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ اب رمی کیے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر رمی نہ کی تو دم لازم ہوگا، یہ رمی بھی زوال کے بعد ہی ہوگی۔ مبارک ہو، آج آپ مکمل حاجی صاحب ہو گئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب صرف حدود میقات سے باہر رہنے والوں کو مکہ شریف چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ جب تک مکہ میں قیام رہے زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اس کے علاوہ تلاوت کرتے رہے اور نوافل وغیرہ پڑھتے رہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے 5 مقدس دن آپ کو کیسے گزارنے ہیں اور حج کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو یا سمجھ میں نہیں آیا ہو طریقہ حج کا اور آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو ہمارا نمبر ہے، آپ اس نمبر پر ہم سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔